بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک وضو کے باقی مسائل ہیں، اور میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو جو ہے ڈیٹیل میں بنا چکی ہوں وضو کرنے کا صحیح طریقہ، ٹھیک ہے، اس پر تو اگر آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی آپ میری اس ویڈیو کو بھی واچ کریے گا، تاکہ ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ چل سکے جو ہمارے لیے مکروہ ہو جاتی ہیں وضو کے دوران میں۔ ہم ایسے کون سے کام ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم کر جاتے ہیں اور ہم لوگ ان کو بالکل بھی نوٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگنور کر دیتے ہیں، اور کافی اس میں نے آپ کو بتایا سنتے ہیں، اور فرض کے بارے میں بھی بتایا ہے، مستحب کون سے ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ پہلے میری اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا، اور اب میں اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، تھینک یو۔ بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سخت گناہ کی بات ہے۔ بعض علماء نے ایسے شخص کو بے وضو نماز میں کھڑے ہو جانے پر کافر کہا ہے۔ دوسرا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیات ہیں جن کا میں ترجمہ ملاحظہ فرماؤں گی، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنا منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں پر مسح کر لو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا بھی میں آپ کو ترجمہ ہی بتاؤں گی، یعنی نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ فرائض وضو کے باقی مسائل۔ دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا ہم کہہ سکتے ہیں؟ اتنا پانی ڈالنا کہ عضو پر بہہ کر ایک دو قطرے ٹپک جائیں، دھونے کی ادنا مقدار ہے۔ اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا، یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا، اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ اب ہے کہ جن اعضاء کا دھونا فرض وضو میں فرض ہے، انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ اب ہے کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ پیشانی کے بالوں کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لوح سے لے کر دوسرے کان کی لوح تک منہ دھونا فرض ہے۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے 6 انگلیاں ہوں، چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو کہ جس کا دھونا فرض ہے، تو اس زائد کا بھی دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہے کہ مسح کرنے کے معنی کیا ہیں؟ ہاتھ کو پانی سے تر کر کے بھگو کر کسی اعضاء پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے، یا ہاتھ پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہوگی؟ نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لیں تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تاڑ لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں ہوگا۔ اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو کیا مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ ادا ہو گیا۔ وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں۔ وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کاٹے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخن کا دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اگر کسی شخص کا ہاتھ کہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں، جب تک کہنی یا اس سے نیچے کا حصہ باقی ہے تو باقی حصے کو اور کہنی کو دھونا فرض ہے۔ سننے وضو کے باقی مسائل۔ اگر وضو میں نیت نہ کریں تو کیا حکم ہے؟ اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ نیت کا معنی ارادہ کرنا ہے۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کریں کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لیں تو کوئی مضائقہ بھی نہیں۔
وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کریں تو کیا نیت کریں؟ صرف یہ نیت کریں کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یا بسم اللہ والحمد للہ 3 طرح پڑھنا جائز ہے۔ اب ہے کہ مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب اور اس میں بہت بڑے فائدے ہیں۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بلچھت سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے۔ دھو کر مسواک کریں اور دھو کر رکھیں۔ اول دائیں طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ غرارہ کرنا کیسا ہے؟ وضو اور غسل میں غرارہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کریں۔ دائیں ہاتھ کی سے کلی کرنا چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے پانی لے کر ناک سے لگائیں اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں کھینچیں، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ دماغ میں چڑھ جائے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس سے نہ کھینچے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت موقدہ ہیں۔ داڑھی کا خلال کس طرح کرنا چاہیے اور کس حصے کا خلال کرنا چاہیے؟ داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کی طرف چہرے کی خال سے متصل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائیں، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں چھوٹی انگلی سے کریں، دائیں پاؤں کی چھنگلیوں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیوں پر ختم کریں۔ تمام سر کا مسح کرنا چاہیے یا نہیں؟ دونوں ہاتھ کس طرح کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹا لاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائے۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کانوں کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔